بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو ما لا ينال المراد منه مجعول ينال المراد منه إلا بالتعمل بعد اوہ حمزہ ہے وہ عین نہیں ہے گی بالتعمل بعد عمل نہیں بعد الطلب لے لأموره في أشقاله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر خفی کا حکم کل پڑھا تھا متن ویکھو خفی کا حکم نظر کرنی خفی میں تاکہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ اس کا جو خفا ہے اختفا ہے وہ معنی کی زیادتی کی وجہ سے ہے یا تاکہ اس سے جو مراد ہے وہ ظاہر ہو جائے اور شرح دیکھو یعنی حکم خفی کا نظر کرنی خفی میں مطلب کیا ہے کہ لفظ جو ہے نا اور وہ خفی اس کے سارے معنی طلب کرنے اس کے محتملات طلب کرنے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خفی کا جو اس لفظ کا جو خفا ہے بعض افراد میں مثلاً بسارق کا لفظ جو طرار پر اور نباش پر نہیں بولا گیا تو یاز معنی کی زیادتی ہے اس میں کس میں طرار میں ظاہر پر یا اس کا نقصان ہے تو اب مراد ظاہر ہو جائے گی تو لہٰذا اگر معنی کی زیادتی ہوئی تو اب حکم جاری ہوگا معنی میں کمی ہوئی تو چونکہ حدود شبے سے گر جاتی ہیں اب حکم جاری اچھا جی توجہ یہ مقابلات چل رہے ہیں دوسرا ہے مشکل کون ہے تو ادھر ہے ظہور کی دوسری قسم ہے نس تو نس کی ضد ہے مشکل نس کی جس طرح ظاہر کی ضد ہے خفی اسی طرح اب مشکل کی تعریف تو یہ کلامیں ہیں کلام مفرد نہیں مشکل ما وہ کلام ہوتی ہے کہ نہیں حاصل کی جا سکتی پہنچا جا سکتا مراد تک مشکل سے مگر پہلے طلب پھر اس میں غور و فکر پہلے یہ غور و فکر کی کیوں ضرورت پڑی ہے یہ خفی سے کام بڑھ گیا ہے باوجہ داخل ہو جانے مشکل کے اپنے ہم شکلوں میں اپنے شکلوں میں کل دی گل نور نوار ساری وضاحت دو صفحے پر ہے جی مشکل وہ کلام ہوتی ہے کہ نہ حاصل ہو اس مراد مشکل سے پہلے طلب پھر غور و فکر مگر پہلے طلب اور پھر غور و فکر باوجہ داخل ہونے مشکل کے اپنے ہم شکلوں میں آخر نے کیا نس کی ضد مشکل ہے اور تعریف مشکل کی اور مشکل وہ کلام ہوتی ہے کہ نہ حاصل کی جا سکے نہ پہنچا جا سکے مراد تک اس سے مگر طلب کے بعد تأمل کے ساتھ باوجہ داخل ہو جانے مشکل کے اپنے اشکال میں ادھروں دیکھو او مشکل ماخوذ ہے اشکالا علی قضا یعنی جب داخل ہو گیا کس میں اپنے ہم شکلوں میں اپنے مثلوں میں اس حیثیت سے کہ دیکھنے نال نہ پہچانا جائے مگر ایسی دلیل کے ذریعے پہچانا جائے جو اس کو باقیوں سے ممتاز کرے باقیوں سے ممتاز کر دے اے مطلبی سنیں او اشکال ہی کی یہ اشارہ ہے خفا کے سبب کی طرف اور اس کی خفا کی زیادتی کی طرف اول پر اول کون خفی پر یہ جو اس میں خفا زیادہ ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ وہ ہم شکلوں میں داخل ہو گئے سنو اس لیے کہ وہ جو داخل ہو جائے ہم شکلوں میں ہو جاتا ہے اکثر خفا ان سے جو ہم شکلوں میں داخل نہیں تو جو خفی ہے وہ ہم شکلوں میں داخل نہیں ہوا تھا یہ ہم شکلوں میں داخل ہوا تھا اس میں خفا کیا ہو گیا
اور اشارہ کیا ہے ماخذ اشتقاق کی طرف، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس کو مشکل کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہم شکلوں میں داخل ہو گئے اور تلاش کرنے والے کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، یہ مطلب بھی سنیں۔ خلاصہ یہ ہے اور تعریف مشکل کلام ہوتی ہے، قرآن پاک کی بات چل رہی ہے، پھر حدیث پاک، مشکل ایسی کلام ہے کہ زیادہ ہو جائے خفا اس کا خفی پر، باوجہ حاصل ہونے خفا کے اس میں نفس صیغہ کی وجہ سے، تے خفی میں خفا نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس میں خفا کس کی وجہ سے؟ اگر مثال آ رہی انا شیتم، اور اپنے مفہوم وضعی سے اس میں خفا ہے، باوجہ داخل ہو جانے اس کے کس میں؟ اپنے مثال میں۔ کیا مطلب؟ لکون محتملا لمعان، وہ کئی معنوں کا اے وجہ بن کیڑا معنی تھے مراد لینا ہے جی، ہر ایک ممکن ہے مراد لینا اس کا، تو مراد ایک کو نہیں سارے تو ہونے نہیں، اے مسئلہ بنے ہیں جی، توجہ۔ اسی لیے پتر جی محتاجی ہے مشکل میں غور و فکر کی طرف، کس کے بعد؟ اب اس کی جو خارجی مثال دیتے ہیں اصول والے وہ یہ ہے، جیسے کہ رجل وہ گھروں نکلیا، گھل مل گیا لوگوں کے ساتھ، اس نے لباس بدلا لیا، حایت بدلا لی، سنیں نا جی، جتھے گیا نا او ہو جے کپڑے، او ہو جے بال شال کٹا لے، وضع قطع ساری اوویں دی کپڑا لی اپنی جی، اے مطلب یہ دی مثال دیں دے جی۔ اور خفی جو ہے نا جڑا پچھلا سی، جیسے رجل چھپ گیا ایک قسم کے ہیلے کے ساتھ، لباس اور حایت نہیں بدلی، صرف چھپیا جی، راتی کدی اور لکڑ میٹھی سڑی پنجابی کہتے کہ چھپن چھوت کہتے ہو بھئی، ایک نو آدھے نے تو فلانے جگہ ہاتھ لا کے تو باقی سارے لک جاندے نے جی، تو وہ اے جڑا ہے نا اے خفی ہوندا ہے جی، وہ پھر لبدا ہے جی، اے شاباش سے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ لباس خفی میں یہ نہیں ہوتا جی۔ پس جب ہے مشکل میں زیادہ خفا کس پر، تو لہٰذا یہ ہو گیا مقابل کس کا؟ وہ نس جس میں زیادہ ظہور ہے کس پر؟ ظاہر پر۔ تأمل بعد طلب، یعنی مشکل کا حکم یہ ہے پہلے جی، اچھا آگے بھی ہاں چلو بحکم ہو پھر منع کر دیں، ہاں فی یہ بھی ہے کیا تیرے کو؟ بلے بلے بلے، حکم مشکل کا غور و فکر کرنا، مشکل میں طلب کے بعد، پہلے طلب کرنی پھر بھی یہ ساڈا ہی ہے جی۔ او بھائی اپنا سیان کے لویا جی، کسی اور نہ چک کے لے جایا جی، آدھے جی شیاں ایکو جی آن تو بندہ چکے تو کی آدھے بھائی سیان کے لوے یار انج نہ لے جایا جی۔ اور مشکل کا حکم یہ ہے کہ غور و فکر کرنا مشکل میں طلب کے بعد، اے شاباش، کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا مشکل میں طلب کے بعد۔ ہوں دھیان کرو بھائی، نکیوں نالے مثال آ رہی جے، تأمل بعد طلب، یعنی مشکل کا حکم پہلا یہ ہے کہ اعتقاد رکھنا اولاً اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، جو پہلا مسئلہ تو اے وے کہ مشکل کے بارے میں بھی جو اللہ کی مراد ہے، پھر طلب کرنے الفاظ کے معانی اور اس کے محتملات، کس لفظ کے معنی کتنے بن سکتے ہیں وہ سارے تلاش کرنے، پھر غور و فکر کرنا، پھر اے یا تعملو کی شے یا یتعملو کی ان دی وضاحت، یعنی نظر کرنی قرائن میں، وہ قرائن کے جن کے سبب سے ممتاز ہو جائے مراد اپنے غیر سے، بھئی ایتھے کیڑا معنی مراد ہو سکتا ہے، ایک گل کی ہو جائے ممتاز ہو جائے، یہاں تک کہ پھر حاصل ہو جائے گی کیا مراد۔ ہونوں دی مثال جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم،
تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے، پس آؤ تم اپنی کھیتی کو انا شئتم، انا اے انا وچ گل جی کیونکہ مانا انا شئتم کا مشکل ہو گیا سامے پر، کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بوجہ استعمال انا کے بمانا اینا، انا شئتم جس جگہ سے تم چاہو، جس جگہ سے تم چاہو، اب یہ ہے انا مکان کے لیے، کس کے لیے؟ مکان کے لیے، مکان کے لیے۔ ان دی تو دو مثالاں دے کہ دو معنی چ استعمال ہوندا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا جمعہ والے دن درس گزر گئے، جی کس جگہ سے ہے آپ کے لیے مریم پھل؟ جی یاد آیا؟ جی تو یہاں انا بمانا این ہے، یہ کتھوں آیا ہے، کیڑی تھاں تو آئے نے پھل؟ تو نہ کہ اللہ دے پاسوں۔ اور انا بمانا کیفا بھی ہوتا ہے، انا بمانا کیفا بھی ہوتا جیسا کہ انا یکون لی والدن، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، بھی جوانی والے لوٹنا ہے یا بڑھاپے بچ؟ اسی طرح حضرت مریم بھی آکھے سی، سورہ مریم پڑھ لیجیے، انا یکون لی والدن، یہ انا بمانا کیسے ہے، یہ انا بمانا کیسے ہے؟ یہ اینا کے معنی میں نہیں ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ ہن سنو، پس احتمال، ہن یہ دو معنی ہو گئے نا، احتمال ہے یہ کہ ہو مراد ہر کلن کل واحد، ہر ایک دونوں سے، سنیں جی، کیونکہ دونوں معنی، اگر اول معنی لیں بمعنی اینا تو تقاضا کرے گا کہ جائز ہے وتی بیوی سے جس جگہ سے رجل چاہے، خواہ اگلے راستے سے خواہ پچھلے راستے سے، تو اگر یہ معنی کریں تو پھر لباطت بھی حلال ہوتی ہے، جس طرح قبل میں بتی حلال ہے دوبر میں بھی حلال ہوگی، سنی؟ اور اگر ثانی معنی ہو انا کا بمانا کیفا ہو تو پھر احوال عام ہوں گے، محل عام نہیں ہوگا، پھر احوال عام ہوں گے، محل عام یہ تقاضا کرے گا عموم احوال کا، بئی طور کے جائز ہے وتی بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر۔ ہونے وے کہ تھے انا دا کیڑا معنی ہے، مکان یا کیفائش کیے، مکان یا کیفا، یہ تاسا معنی لب لیش، یہ تاسا مانے لابل، یہ پہلی گل ہو گئی، طلب ہو گئی ہو، ہن تأمل شروع۔ پس جب نظر کی ہم نے قرائن میں تو ہم نے جانا کہ مراد انا کے ساتھ ثانی معنی ہے، کون؟ بمانا کیفا، کیویں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں نساؤکم حرث لکم، اسا حرث تے غور کیتا تو دوبر جو ہے وہ اس میں سے تو پھل نہیں نکلتا، اس میں تو سب گند نکلتا ہے، پھل تے اگلے رستے جو نکلتا ہے، آج جنہیں پھل بیٹھے نے کتوں نکلے نے؟ اچھا، اور تائید کرتا ہے اس کی قولہ تعالی فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، آؤ عورتوں کو اس جگہ سے جس جگہ سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، تو حکم تو قبل کا دیا ہے نہ کہ دوبر کا دیے، کیونکہ اگر مراد جگہوں کا عموم ہو تو پھر کیا فائدہ ہے مقید کرنے کا، من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ نے تمہیں حکم دی ہے، جگہ تو دو ہی نہیں، پھر یہ مقید کرنے کا کیا فائدہ ہوا جی؟ تو فتأمل ولا تکن مع الغاوین، جی میں پٹھیا معنی کرنے والے دے نال نہ ٹری جو کچھ دسیا ہے جی، اور سمجھ آ گئی گل دی۔ اور نس کی ضد مشکل ہے، اور مشکل وہ کلام ہے، نہیں حاصل کی جاتی مراد اس سے مگر تأمل کے ساتھ، طلب کے بعد، باوجہ داخل ہو جانے مشکل کے اپنے ہم شکلوں میں اور حکم مشکل کا غور و فکر کرنا، طلب کے بعد، طلب کے پہلے سارے معنی لبنے، غور و فکر کے تھے کیڑا معنی مراد قرائن دے ذریعے جی۔
नस की ज़िद मुश्किल है और मुश्किल वो कलाम होती है कि नहीं हासिल होती मुराद उससे मगर तामुल के साथ तलब के बाद बावजह दाखिल होने मुश्किल के अपने हम शक्लों में और हुक्म मुश्किल का गौर फिक्र करना मुश्किल में तलब के बाद। और नस की ज़िद मुश्किल है और मुश्किल वो कलाम होती है कि ना हासिल की जा सके मुराद मुश्किल से मगर तामुल के साथ तलब के बाद बावजह दाखिल हो जाने मुश्किल के अपने हम शक्लों में और हुक्म मुश्किल का तामुल है उसमें तलब के बाद। और समझी गल अगे जी मदिद्दुल मुफस्सरी अल मुजमल व हुवा मज़दहमत फ़ीहिल मानी फश्तबहल मुराद बिही इश्तिबाहन ला युद्रकु इल्ला बिबयान मिन जिहतिल मुजमली और इसम फ़ाइल मुजमली कआयतिर रिबा। चलो जी अलामा फरमाते हैं मुफस्सर की ज़िद मुजमल है। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुफस्सर की ज़िद मुजमल है। उन तारीफ़ मुजमल माँ वो कलाम होती है कि इज़्दिहाम कर जाएं उसमें मानी। क्या कर जाएं? इज़्दिहाम कर जाएं उसमें मानी। बस मुश्तबे हो जाए मुराद मुजमल की ऐसा इश्तिबा कि ना हासिल की जा सके मुराद मगर मुजमिल की तरफ से बयान के साथ। मुजमिल अब आप बताए भी इससे क्या मुराद है तो पता चले, वगरना सामने जितना टेल लाए उन्हें पता ना लग चल सके जी। ये होता है क्या? मुजमल वो कलाम होती है कि इस और फिर शरह पढ़ते हैं सारी इज़्दिहाम करें उसमें मानी। बस मानी के इज़्दिहाम की वजह से मुश्तबे हो गई मुराद मुजमल की ऐसा इश्तिबा कि मुजमिल के तरफ से बयान के बग़ैर मुराद नहीं हासिल हो सकती। हाँ जी मुजमल वो कलाम होती है कि इज़्दिहाम करें उसमें मानी बस मुश्तबे हो जाए उससे मुराद ऐसे इश्तिबा उससे नहीं वह मुराद मुजमल की ऐसा इश्तिबा के ना हासिल हो मुराद मगर मुजमल की तरफ वही सम फ़ाइल हो भला हो भी इजमाल करने वाला हो अल्लाह भला करी। हूँ मुजमल आप ऐत ने आखना भी मेरे को ये मुराद है यार मुजमिल की तरफ से बयान के साथ बयान आख में एक बार ध्यान करो आना भी प्यान फिर ठोकी आना जी। और मुजमल वो कलाम होती है कि इज़्दिहाम कर दें उसमें मानी मुश्तबे हो जाए मुराद उसकी ऐसा इश्तिबा के ना मालूम की जाए मुराद मगर मुजमिल की तरफ से बयान के साथ। मुजमिल बताएं तो पता चले वगरना ना पता चले। जैसा के रिबा की आयत है जैसा के उन जरा तवज्जो करे जे मुजमल माखूज है अजमल अमरा ए अब हमा हूँ फलाने ने अमर को मुजमल किया यानी उसको मुबम कर दिया उन्होंने इबाम में पा देता है लुग़वी माना। अच्छा जी महाज हो गया है मुजमल मुकाबिल किसका? इसलिए कि मुफस्सर जैसा कि पहुँच गया ज़ुहूर में गायत को कि नहीं एतमाल रखता उस ज़ुहूर के बाद मगर किसकी या उस गायत के बाद सिर्फ नसख है तावील और तखसीस का एतमाल नहीं रखता। इसी तरह मुजमल पहुँच गया खिफा में उस दर्जे को कि नहीं जानी जा सकती मुराद अक़ल के ज़रिए बल्कि मुतकल्लिम मुजमिल की जानिब से। ए बिलकसर दा की माने मौलवी हुसनैन हैं मुजमिल जी। तो बस ये मुजमल जो है ये उस रजुल की तरह है जो मुसाफिर हो गया छुप गया जुमला मिन अन्नास में नई वाकफियत पाई जा सकती उस पर बग़ैर इस्तिफसार के लोगों से। हजरात इस वज़ाकत आदा किसी बंदा वेख्या होवे या वो आप आ जावे जी अब्बा मैं आ सुने ए मतलब है जी
سمجھے ہی یا لوگاں کو پوچھنا بھی ایس وضع قطع دا کو بندہ ویکھیا ہوئے تے یا آپ شفقت فرما دے وے کہ کیا کہ جی او میں ہاں. اچھا جی ازدحامت یا ایک ہی مطلب ازدحامت یعنی تدافعات یعنی دفع کرے ہر ایک معنی سے اپنے غیر کو یعنی ہر ایک آکھے میں مراد ہاں دوجا آکھے میں مراد ہاں تے تعین نہ ہو سکے کہ مراد کون ہے اے مطلب ہے جی. اور معانی اتھے معنی تو کی مراد ہے مراد معنی سے جو لفظ کا مفہوم ہے نہ کہ وہ جو مقابل ہے کس کا اے مطلب نہ سمجھ لجے پٹھا جی ہے جی اے شاباش ہے. باقی سوال ہے تے جے اس مجمل دے دو معنی ہون تے پھر معنی تے نہ بنے ان دا جواب اور جمع باعتبار ما فوقل تاکہ داخل ہو جائے مشترک کی مشترک بین المعنیین کی حد میں وہ بھی داخل ہو جائے جی کیونکہ رولا پینا مشترک وچ جا کے جب کہ بند ہو گیا مشترک کا کون باب ترجیح لہٰذا منتفع ہو گیا وہ جو لائے ہیں شارع محقق. سنیں جی بھئی جڑا نبی جمع لے آندی تے ٹھیک نہیں تو جواب آ گیا. ہن جنساں فصلاں یہ جو کہا ہے نا کیا مزدحمت فی المعانی یہ جنس ہے اس میں مشترک بھی ہے شامل ہے خفی بھی اور کیونکہ سارے میں معنی نے نا اگوں ہونے فشتبہ المراد او فصل بننی ہوں فشتبہ یعنی بسبب الازدحام اشتباہ زیادہ ہو گئی ایزال بیان سبب الاشتباہ کہ اس جو ہے نا ازدحام کی وجہ سے وہ جو ہے نا مراد اتنی مشتبہ ہو گئی کہ اشتباہ جو ہے وہ اوپر والے درجے میں چلا گیا جی. یہ مطلب ہی کہ بھئی اشتباہ کے سبب کے بیان کے لیے یہ زیادہ وضاحت ہے. پیچھے تے نا مزدحمت فی المعانی تو فشتبہ نال دسیا ہے کہ مزید اس دی وضاحت کی تھی کہ اس میں معنی کا واقعتاً اشتباہ ہے یہ اس اشتباہ کی مزید وضاحت ہے متا کو واضح ہو گیا جی. اچھا جی نہیں حاصل ہوگی مراد مگر مجمل کی طرف سے بیان کے ساتھ دھیان کرے جی اے بالکسر بال کسر نہیں یہ فصل ہے کیا ہے فصل ہے نکل گیا اس کے ساتھ کون اور مشترک اور مشکل کیونکہ وہ متکلم سامع خود کوشش کر کے حاصل کر لیتا ہے اس لیے کہ مراد اس سے کبھی کس سے اے خفی مشترک مشکل سے کبھی حاصل ہو جاتی کس سے نظر کرنے سے اور طلب کرنے سے نہیں متاجی ہوتی کدھر متکلم کے بیان کی طرف. بس ہونا ہے ذرا مسئلہ مڈو شروع جی او بلا ہوئے جیڑا مجمل نے بیان کرنا ہے وہ بیان کس قسم دا ہے پس بیان اگر ہو شافی قطعی کی شافی مطلب پورا بیان تے ہے بھی قطعی جیسا کہ بیان کرنا سرکار کا نماز کو زکوٰۃ کو سونیا نے بالکل پوری نماز دی وضاحت کر دیتی ہے تے زکوٰۃ دی بھی ہون اے جڑا مجمل ہے نا جدوں اس دا مجمل کی طرف سے بیان شافی قطعی آ گیا اب اس مجمل کا نام بن گیا مفسر. سنا جی بھئی اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ اے مجمل ہے ایک ہی ہے تو جدو سونیا نے صلاۃ دی تے زکوٰۃ دی پوری وضاحت فرما دیتی سارے مسئلے سمجھا دیتے ہون اے قرآن پاک کا زکوٰۃ اور صلاۃ کیا بن گیا مفسر بن گیا سرکار کے بیان کے بعد. وہ بیان شافی ہے یعنی پورا بیان ہے اور قطعی ہے. اور اگر ہو بیان ظنی کیا ہو سنیں جیسا کہ جناب مغیرہ کی حدیث کے ساتھ سار کے مسے کی مقدار چوتھائی یاد آیا تو یہ خبر واحد ہے
یہ خبر واحد ہے، کیونکہ صحابی نے فعل نقل کیا ہے سرکار کا کہ سرکار نے اس طرح کیا اور یہ خبر واحد ہے، تو اس سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم نام او مجمل ہے کنے سر دا مسا اون دے نال اے خبر واحد جوڑی تے پتہ لگا بھی کنا چوتھائی، تو اب جو ہے نا وہ سر کا مسا وہ اب مؤول ہو گئے، کیا ہو گئے کہ اگر مجمل کے ساتھ بیان ظنی ملے تو وہ کیا بن جاتے ہیں، مؤول بن جاتا ہے۔ دو تیسرا ایسی دو صورتاں بیان شافی دیاں، اور اگر نہ ہو بیان شافی کیا ہے، بیان شافی نہیں ہے، تو پھر وہ مجمل اس بیان کی وجہ سے اجمال سے نکل کر پچھلے درجے میں چلا جاتا ہے، کس میں، مشکل میں، کس میں، مشکل میں، اور نکل جاتا ہے کس سے، اجمال کی حجت سے۔ اے غلطی ٹھیک کرنی میں خبر لکھی تیم کہنا حجز ہے، اجمال کے حیز سے نکل جاتا ہے اور کدھر پہنچ جاتا ہے، حال کی طرف، تو اب ہو جاتا ہے اس کا حکم مشکل والا حکم، تاجب ہونا پڑے ہے کہ اب سامع اس میں طلب کرے گا، پھر غور و فکر کرے گا، معنی کا تعین ہو جائے گا، مراد تک پہنچ جائے گا، اور سمجھے ہی اے شابہ سے ان دی مثالی جیسے ربا کا بیان حدیث کے ساتھ، جیسے ربا کا بیان حدیث کے ساتھ، جو وارد ہے کتنی چیزوں میں، 6 چیزوں میں، کیونکہ ربا او بحرم الربا، الربا یہ لکون ہی اسم جنس محلہ باللام، یہ اپنے سارے انواع کو گھیرنے والا ہے، مستغرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی مگر صرف کتنی چیزوں میں، 6 چیزوں میں، اور اس پر حصر کا کلمہ نہیں ہے کہ صرف ربا انہی میں ہے باقی کسی میں نہیں، اس طرح بھی نہیں ہے، اور جن میں ربا ان میں سے کتنی بیان فرمائی ہیں، 6 بیان فرمائی ہیں، سنی۔ اسی لیے تو منعقد ہو گیا اجماع اس بات پر کہ ربا ان 6 پر بند نہیں ہے، ربا کنی بار یہ حدیث پڑھی ایک بھول گئی ہے، ربا سب کا مولوی جی اجماع ہے، کوئی ہون کو اتھر لوے نا کہ ربا صرف ان 6 چیزوں میں ہے، تو ان دے سیرج پچھو ٹھوکڑی بنا کے ایک کہ سب کا اجماع ہے کہ کی بلا کہ بھئی بند نہیں ہے، اس پر اجماع ہے جی۔ اب باقی رہ گیا حکم ان چیزوں کا جو ان 6 کے سوا ہیں، باقی رہ گیا حکم غیر معلوم کہ انہوں دا کی حکم ہے، انہوں دا کی حکم ہے جی۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ کہا تھا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں اور نئی بیان فرمائے ہمارے لیے ابواب ربا، یعنی بیان شافی، یعنی جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا حج کا بیان شافی ہے، اس طرح بھی ان کا بیان شافی نہیں ہے۔ سنو، مگر یہ کہ احتمال ہے یہ کہ توقف کیا جائے اس پر نظر کرنے کے ساتھ ان چیزوں میں جو بیان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں انہاں وچ علتاں لب کے نا تے اگاں ٹریا جا سکتا ہے، انہاں وچ جیسا کہ واقفیت پائی مجتہدون نے قیاس کرنے کے ساتھ 6 چیزوں پر علت مشترکہ کی تعیین کے ساتھ، حنفیاں ہور علت لبی، شافیاں تے مالکیاں حنبلیاں ہور علت لبی ہے جی، تو پس ہو جائے گا ربا 6 چیزوں میں مؤول، 6 کے علاوہ میں مشکل، اور یہ پچھو تفصیل لیاندی ٹور کے پچھو آکھیا سی بیان شافی نہیں نا، تے پھر اے مجمل کو نکل کے تے کدھر آ گئے ہن 6 دے وچ او جے کر او جڑا نا بھی او بھئی 6 دے وچ کی اے مؤول ہے تے باقیاں وچ مشکل ہے، تو ہن او لب کے علتاں دی وجہ تو ربا، لہذا باقیاں میں جڑا ربا ہونا ہے مولوی جی جڑا قیاس نال ثابت کرنا وہ قطعی نہیں ہونا۔ مثلا کسی بندے نے
ਚਾਵਲ ਬਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਦ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਇਲਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਇਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੂਦ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਤੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚੂँकि ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ ਮੁੱਢੋ ਛੁੱਡੋ ਮੌਲੀ ਵੈਸ वल योलम, मसला नंबर मुड्डो शुड्डो, जानी जाए ये बात कि पुत्र जी मुजमल 3 किस्म का होता है। मुजमल फिर लभना है कि मतन विच केड़ा आया है जी। मुजमल 3 किस्म है। 9 अव्वल वो मुजमल कि हासिल हो इजमाल उसमें मानी के तज़ाहुम की वजह से, ऐसे मानी जो मुतसावियतुल अक़दाम है, यानी उनका मौजू ला होने में सारे बराबर ने, मौजू ला सारे बराबर ने जी। जैसा कि मुश्तरक जब बंद हो जाए कौन हूँ, मुश्तरक के जिन्ने मौजूला ने, मौजूला होने में सारे बराबर ने। अगर किसी कोई एक किसी बगैर दलील तो एक माना मुराद लइए तो तरजीब ला मुरजे नहीं है जी, तो ठीक नहीं है जी। दूसरी ये पहली 9 हुई। दूसरी 9 वो है कि हासिल हो उसमें इजमाल लफ्ज़ की गराबत की वजह से, कि वो लफ्ज़ उस ज़ुबान इस्तेमाल बड़ा थोड़ा होता है, बेंदा माना की है जी। सुने ही ऐ शाबा से भी उस ज़ुबान मसन बई बंदा जड़ा ना जी बई लइए दा बंदा होवे ते इत्थे जाके दुकान दा कि मैनू तपासा दे। हुण इन्हां पतासे नूं ते जानदे ने, तपासे नूं उन्हां वास्ते रौला पै जाना जी। जी ए मझ इनू किस इलाके च मैं आंदे ने, तुहाडे कोल मैं आंदे ने, ये जेड़े हिंदुस्तानी लोग आए ने सारे वो मझ नूं मैं आंदे ने जी। हुण वो जेड़ा मैं लैन चलिया मंडी चों, ते वो जेड़े बंदे नूं नहीं पता सुने उहदे वास्ते मसला है कि भी इस लफ्ज़ दा माना की है जी। ये कि भी ये हुंदा जी लफ्ज़ गरीब, पंजाबी वाला गरीब नहीं भी। इस वास्ते कुरान पाक के अल्फाज हैं जो पहले अरबी में इतने मशहूर नहीं थे, तो जो आ गए तो उनको कहते हैं गराइबुल कुरान। क्या कहते हैं? इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में जो अल्फाज हैं जो भी इतने ज़्यादा लोग माने उनके नहीं जानते थे, उनको कहते हैं गराइबुल हदीस। इस मौजू ते बकायदा किताबा ने गराइबुल कुरान उत्ते भी किताब थले पई है, तो गराइबुल हदीस उत्ते ते ओ इब्नुल असीर जजरी दी 4 जिल्दां जिहड़ियां निहाया होया है इस मौजू ते जी, भी यह लफ्ज़ जिहड़ा है किस माने में इस्तेमाल हुंदा है जी। अल्लाहु अकबर। इस मौजू ते सोने दा फरमान सी अरबी शेर याद करो ताकि तुहानूं कुरान समझने विच मदद मिलेगी भी यह लफ्ज़ किहड़े किहड़े माने च इस्तेमाल होया जी। तवज्जो यार, लुगतां दी तां ज़रूरत पैंदी है। तो ये है कि लफ्ज़ इजमाल हो गया, लफ्ज़ की उसमें इश्तराक नहीं है, माना उसका इको ही है, लेकिन माना की है जी। हुण वेखो जिस तरह के लफ्ज़ हलू की ये जो मज़कूर है अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल इंसाना खुलिका हलूअन, बेशक इंसान पैदा किया गया क्या हुण। ये अगली आयत जिहड़ी नाल है ना उन्होंने वेख के ते पाकिस्तानियां तर्जमा किया है जल्दबाज। की काला, इस इलाके की बोली थोड़ी उबाला। ये अगली आयत वेख के ते माना किया है जी। सुना जी, अब ये मुजमल है कि हलू से क्या मुराद है। सुना जी, तो बस अल्लाह तबारक व तआला ने सुबहाना व तआला ने इसको बयान कर दिया कि हलू ये है इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूअन, जब कोई तकलीफ़ आती है तो ऊकू बेजी मरी गया। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूअन,
ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਏ ਕੌਣ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਲੂਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਹਮਤ ਆਈ ਤੇ ਆਕੜਨਾ, ਇਹ ਹਲੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਲੂ ਹੈ ਜੀ। ایک نہیں آ گئی ہیں 9 ثالث وہ ہے کہ حاصل ہو اجمال اس میں متکلم کے انتقال کرنے سے لفظ کے ظاہر معنی سے اس معنی کی طرف جو معلوم کا غیر ہے۔ ایک لفظ کا معنی لوگ جانتے ہیں، متکلم نے لفظ بولا ہے جو معنی معلوم ہے وہ نہیں مراد، کوئی اور مراد ہے۔ ہن او جڑا اور مراد ہے نا، یہ اجمال آیا کس کی طرف سے کہ جو معلوم معنی تھا وہ مراد نہیں ہے، جو مراد ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھے؟ ہن ویکھ جیسا کہ لفظ صلاۃ کا معنی جی دعا، اور بھی معنی لفظ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، ربا کا معنی زیادتی۔ اب شریعت میں جب یہ استعمال ہوئے ہیں تو ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ اور معنوں میں۔ اس صلاۃ سے مراد صرف دعا نہیں ہے، اور زکوٰۃ سے مراد پاک کرنا، بے کپڑا دھو کے پاک کرنا یہ مراد ہے جی۔ ربا سے مراد زیادتی ہے، کیڑی زیادتی؟ تو اب متکلم نے جو معنی ظاہری تھا اس سے انتقال کیا دوسرے معنی کی طرف، تو اب یہاں کیا آ گیا؟ اجمال آ گیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بیان فرمایا۔ سمجھ آئی؟ جب جان لی تو نے یہ بات، جب بے مجمل کنی قسم ہے؟ ان میں صرف پہلی قسم ہے جس میں معنی کا ازدحام ہے، باقی 2 میں معنی کا ازدحام نہیں ہے۔ بس جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ کا قول مجمل کی تعریف میں مزدحمت فیہ المعانی، یہ جو قول ہے یہ نہیں شامل مگر کس کو؟ یہ گل سمجھ آ گئی کہ کو نہیں آ گئی جی؟ آگے کیے ہاں اتنے غلطی ٹھیک کری میں، اس لیے کہ معنی کا ازدحام محض وہ اسی میں ہے پہلی صورت میں، باقی 2 میں تو کوئی نہیں، باقی وہی تو معنی ہے نہیں، معنی ہی ہے جی۔ صرف وہ یہ ہے کہ یا وہ معنی، وہ لفظ کا معنی غریب ہے، وہ لفظ غریب ہے، یا ظاہری معنی سے انتقال کیا کسی اور کی طرف جی۔ اے شاباش، اس لیے کہ ازدحام معنی کا محض اسی میں ہے فقط بس۔ تو موشی کہہ رہے ہیں نامی والے آج شراح جنہوں نے ظاہر اسامی کی کئی شرح ہیں جی، انہوں نے تکلف کیا ہے اس کی توجیہ میں کہ یہ تعریف تینوں قسموں کو شامل ہے، یہ تعریف تینوں قسموں کو شامل ہے۔ اور تکلف سنو کہ میں کیتا ہے، بس بعد نے کہا ہے کہ مراد معانی کے ازدحام سے عام ہے کہ وہ ازدحام باعتبار وضع کے ہو جیسے مشترک میں، یا ازدحام باعتبار لفظ کی غرابت کے ہو، یا متکلم کی طرف سے ان سارے نہیں بچا گئے۔ پس بے شک قسمین اخیرین میں ازدحام ہے معانی کا، اگرچہ نہیں ہے کیا لیکن پایا گیا ہے۔ اے شاباش سے کس طرح تقدیراً، کس طرح؟ بائیں طور کہ جب نہیں سنا سامع نے، نہیں جانی سامع نے مراد کس سے؟ مجمل سے، تو ذہن منتقل ہوگا کبھی اس معنی کی طرف، کبھی اس معنی کی طرف، کبھی اس معنی کی طرف، تو ازدحام بن گیا۔ کی بن گیا؟ بنا دیتا کہ کوئی نہیں۔ اولا یہ ہے کہ کہا جائے کہ ماتن کا قول یہ زائد فی التحدید ہے۔ کون؟ ازدحامت فی اے بے بچ زیادہ ہے، اے بچ صحیح تعریف ہن سنیا جڑی تینہ قسماں نو شامل ہو جائے کہ مجمل وہ کلام ہے کہ مشتبہ ہو مراد اس کلام کی، ایسا اشتباہ کہ نہ مدرک ہو مگر استفسار کے ساتھ۔ یہ تینوں شامل ہیں کیونکہ اندے وچ ازدحامت فی المعانی کو نہیں ہے گا۔ اوے ہے او اے تعریف مجمل دی تینہ تے سچی آ گئی۔ آندے نے فتعمل تے واتا شک کر، بھئی کچھ گل چنگی سمجھایا تو اندر شکریہ بھی ادا کریا کر کہ میرا نہیں آج نہ گل سمجھائی انہاں دا۔ کا آیت الربا
تحقیق پہچان چکا ہے تو اس کے اجمال کی وجہ پیچھے دسی ساری اور کال دے سبق تو پھر کھول کے پھیرا دینا تو دے لینے ہیں جی. اور اچھا انہوں کو حکم پڑھو جی پھر منع کر لو. اور زید مفسر کی مجمل ہے اور مجمل وہ کلام ہے کہ ازدحام کر جائیں اس میں معانی پس مشتبہ ہو جائے مراد. مجمل کی ایسا اشتباہ کہ نہ پائی جائے مراد مگر مجمل کی طرف سے بیان کے ساتھ جیسا کہ آیت ربا. اجے پیچھے جو ہن بھی دسی گل ہے ساری جی. اور مفسر کی ضد مجمل ہے اور مجمل بسم اللہ اور مجمل وہ کلام ہے کہ ازدحام کر جائے اس میں معانی پس مشتبہ ہو جائے مراد مجمل کی ایسا اشتباہ کہ نہ پائی جائے مراد مجمل کی طرف سے مگر مجمل کی طرف سے بیان کے ساتھ چل میں نے کیا جی. اور مفسر کی ضد مجمل ہے اور مجمل وہ کلام ہوتی ہے کہ ازدحام کر جائیں اس میں معانی پس مشتبہ ہو جائے مراد ازدحام کے سبب ایسا اشتباہ کہ نامعلوم کی جائے مراد مگر مجمل کی طرف سے بیان کے ساتھ جیسے آیت ربا. وحکمہ التوقف فیہ علی اعتقاد حقیقت المراد حق کیا وے حق نال یہ تے لگی حق نال حقیقت المراد به الى ان یاتیہ البیان. ہاں بلا تھی بھی مجمل کا حکم توقف کرنا مجمل میں کیا کرنا مجمل کی طرف سے بیان آنے تک اتنی دیر یہ فرض ہے کہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے. اللہ رسول کی جو یہ اعتقاد رکھنا ہے. جب بیان آ جائے گا تو پھر وضاحت ہو جائے گی کہ یہ مراد ہے. اب اس پر اعتقاد رکھنا ہے. اب اس پر اعتقاد رکھنا ہے حرم الربا تک بھی جو بھی اللہ کی مراد ہے ربا جو حرام ہے وہ مراد حق ہے. جب حدیث آ گئی تب وضاحت ہوگی کہ وہ 6 چیزیں ہیں ان میں ربا ہے اور یہ حرام ہے جی. اور باقی قیاس کے ساتھ یہ ہے کہ توقف کرنا مجمل میں مجمل کے بیان کے آنے تک اعتقاد کی حقیقت کے ساتھ یعنی مجمل کا حکم توقف کرنا مجمل میں عمل کے حق میں. اور توقف کیڑی شاید کرنا ہے کس میں بے اللہ رسول دا حکم ہے تو اس تے عمل کریے تے عمل تو ہونا جے پہلو بیان آئے گا تو عمل کے حق میں کیا کرنا ہے توقف کرنا ہے یہاں تک کہ لاحق ہو مجمل کو بیان کس کی طرف سے مع باوجود اعتقاد اس بات کے کہ جو مراد ہے مجمل سے وہ اے پوری وضاحت ہوگی. اور حکم مجمل کا توقف کرنا مجمل میں کس چیز میں توقف عمل کرنے سے. چلو جی مجمل کے ساتھ مراد کے حق ہونے کے اعتقاد پر یہاں تک کہ آ جائے مجمل کا بیان آ جائے اس کو بیان جی. اور بکھنا ہوئی شرح کرتے ہیں پھر کل کھول کے انج عبارت بڑھاؤ تو زیادہ واضح ہو جاندی جی. شابت جی. اور حکم مجمل کا یہ ہے کہ توقف کرنا مجمل میں مجمل کے ساتھ مراد مجمل کی حقیقت کے اعتقاد پر یہاں تک کہ آ جائے بیان مجمل کا. حکم مجمل کا توقف کرنا مجمل میں مجمل کی مراد کی حقیقت کے اعتقاد پر یہاں تک کہ آ جائے مجمل کا بیان.